بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، آج جو حدیث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں صحیح مسلم میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعتا، فرمایا کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ رب العزت کے لیے 12 رکعتیں ہر دن میں ادا کرتا ہے، اور فرمایا تطوعا غیر فریضہ، فرض کے علاوہ تطوع نفلی طور پر وہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بشارت اور ایک تحفہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے۔ فرمایا الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، مگر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر اور ایک محل جو ہے وہ تیار فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائی۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھیں، جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، اگر تم ان کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اگر ہم ساری زندگی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں سر رکھے رہیں تو اللہ رب العزت کی کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے بنایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے یہ عبادات کریں تو بشارتیں ہمیں سنائی جا رہی ہیں، تحفے اور انعامات سنائے جا رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کی ایک گارنٹی ہے جو آج میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، جو اس حدیث سے پیغام ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ رملہ بنت ابی سفیان جن کا نام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 32 سال تک زندہ رہیں، اور یہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج دن تک کبھی ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ان کی اس عمل کے اوپر بہترین گارنٹی ہے جو وہ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت عنبسہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، مدینہ کے رہنے والے تھے، اور یہ قریش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی اپنے بارے میں یہ گارنٹی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے میں نے ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو راوی بیان کرنے والے ہیں عمرو بن اوس، وہ طائف کے رہنے والے، قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والے یہ تابعی ہیں، اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے میں نے ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور ان سے آگے روایت کرنے والے نعمان بن سالم، وہ تبع تابعی ہیں، اور وہ بھی طائف سے تعلق رکھنے والے قبیلہ ثقیف کے شخص ہیں، اور وہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے میں نے اس وقت سے آج دن تک ان 12 رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج ہم اپنے ایمان کو ذرا ٹٹولیں اور اپنے ایمان کو دیکھیں کہ ہمارا ایمان وہ کتنا پختہ ہے، اس کے اندر کتنا عزم ہے، اس کے اندر جو ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر کتنا عمل کر کے دکھاتے ہیں، ہم نے اپنے اعمال کے اوپر کتنے، اپنے ایمان پہ ہم نے کتنے عمل کر کے دکھائے ہیں۔ آج میرے بھائی میں نے اور آپ نے بھی یہ حدیث سن لی ہے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں۔ ان میں فجر کی 2 سنتیں اور ان کی علیحدہ سے فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، لیکن فجر کی 2 سنتیں ان 12 رکعتوں میں شامل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی، آج میں نے بھی اس حدیث کو سن لیا ہے، اور میں اپنی زندگی کا ذرا سا جائزہ لے لوں کہ میرے اعمال میں، میری زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا ہے کہ میں کہوں کہ جب سے میں نے اس آیت کو سنا یا جب سے میں نے اس حدیث کو سنا آج دن تک اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، مجھے بھی اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہے، اور ہم بھی ان 12 رکعتوں کی پابندی کریں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جنت کے اندر ایک گھر، جو ہم دنیا کے اندر گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی ہی مشکلات اور بڑی پریشانیوں کے اندر جا کر کے اور کہتے ہیں گھر بن نہیں
نہیں رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میرے بھائی اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے جنت کے اندر ایک محل اور ایک گھر تیار کر دیتے ہیں اگر ہم میں سے ہر شخص بغیر ناغہ کیے کہ ہمیشگی کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ان 12 رکعتوں کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ گارنٹی سنائی گئی ہے کہ اس کو جنت کے اندر ایک گھر جو ہے وہ ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔